بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ماہر ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ دوستو، ڈائنا کا مندر ایشیائی کوچک کی ایک قدیم سلطنت لیڈیا کے شہر ایفیسس میں بادشاہ کروسس نے تعمیر کروایا تھا۔ خیال ہے کہ اس کی تعمیر 550 سال قبل مسیح میں ہوئی۔ رومت الکبریٰ کے علم الاسنام کے مطابق ڈائنا ایک قدیم یونانی اور چاند کی دیوی تصور کی جاتی تھی۔ صرف چاند ہی کی نہیں بلکہ جنگلات، مویشی اور وضع حمل کے بعد کی زچہ کی بھی دیوی تھی۔ اس کی ہم عصر دیوی یونان ہی کی آرٹیمس تھی اور ایشیا میں اس کا معبد صرف خواتین کے لیے مختص تھا۔ دیوی ڈائنا کے ہاتھ میں ایک کمان ہوتی تھی۔ اس کے مجسمے اسی کمان کی وجہ سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ یونانی اس دیوی کو بہت مقدس سمجھتے تھے اور انہوں نے ایفیسس شہر میں اس کا ایک عالی شان مندر تعمیر کروایا تھا۔ یہ مندر دنیا کے 7 عجائبات میں ایک اہم عجوبہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایشیائی کوچک میں واقع اس شہر ایفیسس کی کھدائی کی گئی تو اس شہر کے بیشتر آثار ظاہر ہوئے، جن میں سڑکیں، ستون، سنگ تراشی اور بت تراشی کے بعض اعلیٰ نمونے بھی برآمد ہوئے۔ اس طرح اس مقام پر یہ 5واں مندر تھا جو تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عالی شان عمارت قدیم مصر کے معبد واقع کرنان کے نمونے پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس کی اندرونی لمبائی 425 فٹ اور چوڑائی 290 فٹ تھی اور چھت کو 127 منقش ستون سنبھالے کھڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں سومناتھ کے مشہور مندر میں صرف 56 ستون تھے۔ ڈائنا کے مندر کے ستونوں کی لمبائی 60 فٹ تھی، جو بذات خود ایک عجوبہ سے کم نہ تھی۔ دوستو، ان ستونوں میں سے ہر ایک کسی بادشاہ کی یادگار تھا، جو ایک ہی سلسلہ کے یکے بعد دیگرے جانشین تھے۔ اس مندر کی بنیاد شاہ یلسفون نے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے ہر جانشین نے اس کی توسیع اور آرائش میں بڑھ چڑھ کر سرگرمی دکھائی، لیکن اس کی تکمیل شاہ کروسس نے کرائی، جو کہ سکے کا بھی موجد تھا۔ اس مندر کو قیمتی پتھروں اور دھات سے بنایا گیا تھا۔ سکندر اعظم کی پیدائش کے دن ایک سردار ارسطراسوتس نے اس کو آگ لگا کر تباہ کرنے کی کوشش کی اور وہ قدرے کامیاب بھی ہو گیا۔ پھر اسے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ اس تعمیر میں دنیا بھر کے لوگوں نے ایفیسس والوں کی مدد کی۔ خود جب سکندر اعظم تخت نشین ہوا تو اس نے کاریگروں کو حکم دیا کہ اس کی خوبصورتی اور زیبائش میں اضافہ کریں۔ اس مندر کے صدر دروازہ پر ایک قربان گاہ بنائی گئی تھی، جس پر سب سے پہلی قربانی ہوتی تھی۔ اس کے بعد مندر کے صحن میں، جس کو ایڈیٹم کہتے تھے، ایک اور قربان گاہ تھی، جس کو منبر شیریں نباتات کہتے تھے۔ اس پر بخورات اور خوشبوئیں جلانے کی نظر پیش ہوتی تھی۔ دیوی کے خاص مسکن کے در پر ایک تیسرا منبر تھا، اس پر خالص ترین خوشبوئیں جلائی جاتی تھیں۔ اس حجلے میں ریشمی ارغوانی پردے کے پیچھے ڈائنا دیوی کا مرمری مجسمہ تھا۔ اس عبادات گاہ کے نچلے حصے میں اگر کوئی شخص آ کر پناہ حاصل کر لیتا تو رسم و رواج کے مطابق وہ دشمن کی دسترس سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ دوستو، 262 قبل عیسوی تک یہ عبادات گاہ موجود تھیں، مگر نامعلوم
گتھوں نے جو مشرقی یورپ سے آئے تھے اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس کے 127 ستونوں پر، جن میں سے 8 ستون عمارت کے پیش رخ پر تھے، انہوں نے پوری عمارت کا وزن سنبھال رکھا تھا۔ ان ستونوں کے زیریں حصے اب بھی برطانیہ لندن کے عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔